لوک سجا کی پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کلیان سنگھ. ڈاکٹر کلیان جو ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں. پہلے سکھ ہیں پاکستان بننے کے بعد سے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی, اور پنجابی میں ان کی پی ایچ ڈی ہے. 25 سال سے زیادہ ایکٹیویزم کا, انٹرفیتھ ہارمنی پر کام ہے, اور مائنورٹیز کے مسائل کے اوپر ان سے متعلق بہت سی ایجوکیشن سے لے کے جو سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر کام کرتے رہے ہیں. سو بہت شکریہ آج آپ کے آنے کے لیے. تھینک یو. اچھا یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان میں رہنے والی مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے اوپر زیادہ پریشر ہے اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنے کا؟ شاید مجھ پہ نہ ہو اتنا, شاید میں 14 اگست پہ سبز رنگ نہ پہنوں, 23 مارچ پر میں نہ پہنوں, لیکن جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ بڑے ان کے اوپر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ آپ کو میسج بھی بھیجتے ہیں, وہ آپ کو ہر دفعہ, یہ لگتا ہے آپ کو؟ بالکل ڈیفینیٹلی لگتا ہے. سماجی طور پر معاشی وہ جو ہے آج بھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جو ہے آج بھی سردار جی اج تو تسی کرکٹ جیت گئے ہو اگر کوئی انڈیا جیتتا ہے. اچھا سردار جی تہاڈا تے 15 اگست کل نوں ہوئے گا نا. تو اس طرح کے القابات مجھے روز سنے کچھ نہ کچھ چیزوں پر بھی جو ہے وہ انڈیا میں ہوتی ہے. سردار جی تہاڈے انڈیا چ تے ہویا. یار میرا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن مجھے بہرحال یہ ہے کہ جس دن 14 اگست ہو تو مجھے سبز رنگ کی پگڑی باندھنی ہوتی ہے کہ یار یہ ضروری ہے, ورنہ اس سے میں جو ہے وہ اگر میں نے اس دن پیلی پگڑی ڈال لی یا اس اپنا کوئی اور نیلی ڈال لی تو اس سے تو یہ سمجھیں گے کہ یار یہ ان کا آدمی ہے. اور یہ تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں, چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو, ہم ہندوؤں کو جوڑتے ہیں انڈیا کے ساتھ. مجھے تو ویسے ہی انڈیا کے ساتھ جوڑتے ہیں, جو کیونکہ میں بات بھی خطے کی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار ان چیزوں کو برائیوں کی طرف نہ لے کر جائیں. تو کرسچن کو جوڑتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ, حالانکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ امریکہ کیا ہے کیوں ہے. برٹش کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں, ناروے کے ساتھ جوڑتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو ہے لوکل لوگوں نے گرجوں گھروں پہ حملے کیے. کیا ہوا جی, ادھر ہمارے نبی پاک کے جو توہین ہوئی ہے, تو اس بھائی ان کا کیا تعلق ہے. کوئی اس طرح کے جو رولز ہیں نا, وہ میں یہ بالکل صاف کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ہم پریشر میں ہیں. ہمیں اپنی پاکستانیت بار بار جو ہے وہ دکھانی پڑتی ہے. اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہاں بڑے ہوئے, کیسے بچپن کی کیا یادیں ہیں آپ کے ذہن میں, اور اس وقت کا پاکستان کس طرح کا تھا آپ کے جو آپ کو یاد ہے؟ دیکھیے میری 80s میں میری جو پیدائش ہے وہ ننکانہ صاحب میں ہوئی. اس وقت بہت خوف کا ماحول تھا. بہت سارے لوگ جو تھے, ہم فاٹا ایریا جو پاکستان اور جو افغانستان کے درمیان ایریا تھا, وہ دونوں میں کسی کی ملکیت نہیں تھا. تو اس فاٹا ایریا سے ہم موو کیا, ہم ادھر آئے. تو اس وقت تک ابھی تک خوف تھا لوگوں میں. پھر یہ خوف جو ہے آہستہ آہستہ جو تھا وہ وہاں کے لوگوں سے بھی شروع ہو گیا آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ نہیں تھا کہ بہت سوٹیبل پلیس تھی ننکانہ صاحب, یا بہت سوٹیبل لوگ تھے. نہیں, ان کے دلوں میں ابھی تک نفرت تھی 47 کی. بزرگ زندہ تھے,
اور طرح طرح کی باتیں جو تھے وہ ہمیں مسلم سننا سکھ پڑ فسادات ہوئے ہوئے تھے ہاں ہسٹری ہمیں سننا پڑ رہی تھی کہ یہ آپ لوگوں نے اس طرح ہمیں مارا، یہ کیا آپ لوگوں نے، اس طرح ہمیں وہ کیا، وہ جو تھے میرا پیچھا اس سوالوں نے، کیونکہ ہم منورٹیز تھے اس وقت، میجورٹی جو تھی وہ اسکول میں بھی اس سوالوں نے میرا پیچھا کیا، پھر یہی سوال جو ہے تھے وہ ہائی اسکول میں بھی تھے، کالج میں بھی تھے یہی سوال۔ سماجی طور پر یہ سوال آپ کو کہیں نہ کہیں اب بھی مل جاتے ہیں کہ وہ آج بھی اپنا سلیبس میں یہ چیزیں شامل کر لی کہ ہمارے ساتھ سکھوں اور ہندوؤں نے یہ ظلم کیا تھا، اس طرح سے ہوا۔ تو آپ جواب کیسے دیتے تھے؟ یہ ایک مشکل جواب ہے کہ میں جب سکھوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو میں سوال کرتا تھا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں لوگوں کی اس طرح ہوا ہے، تو سکھ بڑا دلچسپ جواب دیتے تھے کہ ہاں اجڑے بھی ہم ہیں، ہم نے ظلم کہاں سے کیا؟ ہم نے آدھا پنجاب کھویا ہے، ہم پنجاب کے مالک تھے، ہم نے پنجاب کھو دیا، اور پھر ہم پنجاب کو کھو کے ایک چھوٹے سے پنجاب میں چلے گئے۔ ہم یہاں پہ یہاں سے موو کرنے والے کروڑوں لوگ تھے، اور اس میں 10 لاکھ کے قریب پنجابیوں کا قتل ہوا۔ اس میں زیادہ تر جو قتل ہونے والی یا شہادت کا رتبہ پانے والی یہ جو تھی وہ فیمیلز تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ پارٹیشن کا بہت سارا جو وائلنس ہے یہ عورتوں پہ جہاں پر انڈیا میں ہوئی ہے اسی طرح سے پاکستان میں بھی ہوئی۔ اس میں یہ کوئی نہیں ہے۔ بلوئی جو تھے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، سیم اگر میرے لیے مسلم عورت کے ساتھ ظلم ہو تو وہ مجھ پہ ظلم ہے، اگر سکھ عورت کے ساتھ ظلم ہو تو وہ بھی، اگر ہندو عورت کے ساتھ بھی ظلم ہو تو وہ مجھ پہ ہے۔ میں تو ان فیمیلز کو مذہبی کیٹیگرائز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال یہ تھا کہ سکھ عورتوں کو، کیونکہ اگر آپ مارا گیا تھا، زیادہ مارا گیا، اگر آپ مردم شماری دیکھیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تو 56% جو تھے وہ مسلمان تھے، 26% ہندو تھے پنجاب میں، صرف 14% جو تھے وہ سکھ تھے۔ اچھا ہاں، تو اس لحاظ سے اگر مردم شماری کے لحاظ سے دیکھیں تو سکھوں کی تعداد جو تھی وہ کم تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ اس ٹائم پر آپ نے یہ سب چیزیں سنی کہ جو ہمیں پڑھاتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، چاہے زیادتی دونوں طرف ہوئی کوئی بھی ہو، لیکن آپ کے ساتھ جو ایز اے سکھ آپ جب بڑے ہو رہے تھے اور ایک میجورٹی ہے مسلم میجورٹی جو آپ کو اس طرح سے بلیم کرتی ہے، آپ کے مذہب کو بلیم کرتی ہے، آپ نے کیسے اس کے ساتھ پھر ڈیل کیا اور کیا کیا سننے کو مل رہا تھا اس ٹائم پر؟ یہ سماجی طور پر یہ باتیں جو تھی یہ تو وہ تھی کہ ہم سر جھکا کے اپنے آپ کو تسلیم کر رہے تھے کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں یہ میں نے ہی کیے ہیں، یہ سر جھکا کے کوئی وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جب کہہ رہے تھے کہ سکھوں نے کی ہے، ظاہر ہے میرا روپ جو تھا ان کو سکھ نظر آ رہا تھا، اندر سے چاہے میں ایک انسان تھا لیکن ان کو میرا روپ سکھوں والا نظر آ رہا تھا۔ یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو مجرم جو تھا وہ گن رہا تھا کہ یار یہ ظلم میں نے ہی کیے ہیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ رویہ جو تھا ان کا بہت عجیب سا تھا۔ ایک یہ تھا کہ اب 47 کے بعد جو تھا وہ ہمارے درمیان سپیس اور زیادہ ہو گئی تھی، کھانے پینے کے مسائل جو تھے وہ زیادہ بڑے تھے کہ وہ مجھے اپنی کسی گلاس میں ان کے گلاس میں پانی نہیں پی سکتا تھا۔ یہ تو ہم نے ہندوؤں کے ساتھ پھر بھی سنا ہے کہ مسلمان شیئر نہیں کرتے، یا کرسچنز کے ساتھ، سکھ کے ساتھ بھی اسی طرح؟ نہیں بالکل اسی طرح، یہ سماجی طور پر، ہاں سماجی طور پر یہ تھا کہ اب بھی کچھ ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ الہامی کتابوں
کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن جو غیر سامی مذاہب ہے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی. اب بھی آج کے دور میں بھی آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گی، اور ہمارے لیے وہ گندا سا گلاس جو ہے وہ الگ سے رکھا ہوگا. جیسے آج میں نے دیکھا ہے کہ کئی بڑے گھروں میں اپنی جو صاف صفائی کرنے والوں کے لیے ایک گلاس الگ سے رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے لیے جو تھا وہ گلاس کپ الگ سے رکھا ہوتا تھا، اور ہم نے چائے پینی ہوتی تھی 2-3 مہینے بعد، تو وہ اس کپ کی صفائی بھی 2-3 ماہ بعد ہوتی تھی. تو یہ چیزیں جو تھی یہ بعض اوقات اندر سے انسان کو مار دیتی ہیں سماجی طور پر. اور میں اس لحاظ سے بھی اپنے آپ کو زیادہ اس لیے کر رہا تھا کہ میرے ایم بہت بڑے تھے، میرے گول تھا میرے ذہن میں کہ مجھے آگے جانا تھا. میں اپنی کمیونٹی کا واحد سکھ تھا جنہوں نے کالج تک آیا. کالج تک پہلے بھی آ چکے تھے لیکن کالج سے آگے نہیں گئے تھے. تو مجھے پڑھنے کا شوق تھا، تو میں کالج سے آگے گیا. میں نے کہا کہ یہ میرے گول کے لیے یہ ڈسکریمنیشنز جو ہیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ نفرت جو ہے یہ بہت چھوٹی ہے، مجھے آگے جانا ہے. اور میں حالانکہ جب میں پنجابی کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا، مجھے پنجابی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. اچھا، بالکل نہیں تھا. وہاں پہ جو ایک ہمارے پرنسپل تھے افضل حسین علوی صاحب، اب انہوں نے ایک دن ان کی نفرت تھی پنجابی کے ساتھ. انہوں نے کہہ دیا ایک دن کہ نہیں، کالج میں کوئی پنجابی نہیں بولے گا، کوئی پنجابی میں جو ہے وہ اس طرح سے وہ نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کا فوکس پڑھائی ہونا چاہیے. تو ہم نے پوچھا کہ دیکھیں آپ کے بھی دن ہیں، تو ہماری گرو نانک صاحب کا دن ہے یا ہماری بیساکھی ہیں، تو اس دن ہمیں کچھ ہالیڈیز چاہیے. تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ میں یہ پنجابی تہوار ہے اور میں پسند نہیں کرتا کہ پنجابی تہواروں پہ کوئی چھٹی کرے. جب ہم نے چھٹی کی تو انہوں نے نکال دیا کالج سے. اچھا، حالانکہ وہ گیزٹ آف پاکستان میں لکھا ہوتا ہے جہاں پہ چھٹیوں کا لکھا ہوتا ہے، نیچے چھوٹا سا سٹار بنا کے لکھا ہوتا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے لیے ان کے دنوں پہ بھی چھٹی ہوگی. پہلے اگر آپ کے پاس 1951 کا کیلنڈر ہو پاکستان کا ہی تو اس میں بھی چھٹی تھی. 1956 کا کیلنڈر تھا اس میں بھی چھٹی تھی. ہاں ابھی بھی ہوتی ہے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے سٹار لکھا ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کے لیے چھٹی ہوتی ہے. تو آپ کو اتنا پڑھنے کا شوق کیوں تھا جبکہ باقی کمیونٹی آپ کے جو باقی ساتھی ہیں اس طرح سے وہ آگے نہیں جا سکے پڑھائی میں؟ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ چیلنج ہوں گے ایڈمیشن لیتے وقت اور یونیورسٹیوں میں داخلے کے وقت، اس کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ میری کمیونٹی نے ہی مجھے منع کیا. اچھا، جیسے آپ کے ہاں جو ایک علماء کرام ہیں کوئی فتویٰ لگا دیتا ہے، اس طرح میری کمیونٹی نے بھی مجھ پہ فتوے لگائے کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا. وہاں پہ جماعت اسلامی ہے وہاں پہ، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ آپ کو ٹریپ کر دیں گی، وہ آپ کو وہ کنورژن کر دیں گے آپ کا. تو یہ سارا کچھ یہ تھا کہ مجھ پہ بہت ساری دباؤ تھا میری کمیونٹی کا کہ آپ نہیں پڑھیں گے. لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ یار یہ جو چیزیں ہیں، میں بار بار انہیں کہہ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں میں پڑھ رہا ہوں یہ چیزیں ہماری ہولی بک میں بھی شامل ہیں. تو آپ اس ہولی بک سے دیکھ لیں. تو مجھے پہلی دفعہ میں نے پنجابی کو اس طرح کیش کیا تھا کہ میں نے ان کو کنفیوز کر لیا کہ یار یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری یہی بابا فرید جی، یہی پیر پیکھن شاہ، یہی وارث شاہ، یہی بلے شاہ، یہ ہماری ہولی بک میں بھی ہیں، تو آپ کو اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح سے میں نے تھوڑی سی مجھے ایج ملا اور اس ایج کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے. اچھا کلیان، اگر اب ہم بات کریں کالج آپ پڑھاتے بھی ہیں اور آپ کا ایز ایجوکیشنسٹ ایکسپیرئنس ہے ٹیچنگ میں بچوں کے ساتھ، سو وہاں پر
ہمیں ریلیجس مائنورٹیز سے متعلق بہت سے چیلنجز آتے ہیں. بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا, بہت سے بچے شاید جیسے آپ بتا رہے ہیں کنورژن کے خوف سے آگے یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے. آپ نے کیا کیا چیلنج دیکھے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جو بچے مذہبی اقلیتوں سے ہیں وہ اس طرح سے آگے نہیں آ پاتے؟ اچھا, اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ ایڈمیشن کے لیے جو تھا آپ قرأت اچھی کر لیتے ہیں اس پہ آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا, آپ حافظ ہیں اس پہ آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا, آپ نعت خواں ہیں اس کے لیے بھی سیٹس ریزرو تھی. لیکن مذہبی اقلیتوں کی طرف وہ ان کا کوئی رجحان نہیں تھا کہ یار یہ کیا کریں گے, اتنی سیٹس اگر مجھ سے فرض کریں میرے 520 مارکس تھے اور میرے ساتھ جو مسلم لڑکا تھا اس کے 500 مارکس تھے تو اس کا داخلہ ہو جاتا کیونکہ اس کے ساتھ حافظ قرآن یا قرأت یا کوئی اور ان کے اوپر ریزرو سیٹیں تھیں, ریزرو سیٹ, وہ ان کا داخلہ ہو جاتا کیونکہ ان کے پاس ریزرو سیٹس تھیں. میرے لیے وہ چیلنج تھا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا, میرے لیے یہ چیلنج بھی تھا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ یونیورسٹیز میں لابنگ بھی ہوتی ہے, کسی بھی کس طرح کی لابنگ؟ یعنی مذہبی طور پہ آپ کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آئیں گے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں. میں خود یونیورسٹیز سے ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں بہت سارے بریکر کیسے لگائے جاتے ہیں مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو کم سے کم رکھنے کے لیے تاکہ کوئی مس ہیپ نہ ہو اور ان کی بدنامی نہ ہو. یہ بریکر رکھے ہیں انہوں نے. کس طرح کے بریکر؟ بہت سارے بریکر ہیں. ایک اور چیز جو ہے جو مجھے نظر آئی پچھلے 2-3 سالوں میں وہ تھا کہ اب جو ہمارے ہاں کرسچن کام کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں ان کے بچوں کو ایڈمیشن دے کے کوٹا پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. ہاں, تاکہ یہ وہ حالانکہ ان کے کنشپ ہے یا ملازم کوٹا ہے اس پہ نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرسچن ہیں تو کرسچن کوٹے پہ اپلائی کریں, آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو وہ کوشش کرتے ہیں اس طرح سے بھی اس جو ایک بیریئر بنانے کا, جو ہم 2% ایڈمیشن کوٹا دیا تھا کہ اس سے آپ بوسٹ کر جائیں گے, لیکن اس پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم بوسٹ نہیں کر پائے. اور اگر آپ 2014 کی ججمنٹ دیکھیں, 19 جون تصدق حسین جیلانی کی ججمنٹ دیکھیں تو اس پہ ایک ڈائریکشن دی تھی کہ آپ نے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے. لیکن ریاست آج تک 10 سال پورے گزر چکے ہیں. 10 سال میں ایک بھی شک پر جو ہے انہوں نے کام نہیں کیا اور پاکستان میں بسنے والی جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ پیچھے کی طرف. جیلانی ججمنٹ کے اوپر تو اب اس کے اوپر ٹریک بھی جب کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ 10 سال سے زیادہ گزر گئے لیکن جیلانی ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. تو کلیان, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جیلانی ججمنٹ کے اوپر بھی کام نہیں ہو سکا؟ یہ جب کام نہیں ہو رہا تھا 3-4 سالوں سے تو ہم نے سپریم کورٹ دوبارہ انہیں کہا کہ سپریم کورٹ نے 1 مین کمیشن بنا دیا ڈاکٹر شعیب سڈل کی سربراہی میں. اب ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب کے ساتھ ہماری پچھلے 4-5 سالوں میں اتنی ہماری فرینکنس بھی ہو چکی ہے, اتنی وہ بھی ہے, تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے. ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا کہ 30,000 جو مائنورٹیز کی جاب ہے وہ ویکینٹ ہے. 30,000 بہت بڑا نمبر ہے. اور اب اداروں کے ساتھ بات کرنی تھی. اداروں نے پہلے تو ہمارے CSS کے ادارے نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دی کہ ہمیں صرف منورٹیز چاہیے. وہی ایک ادارہ واحد ادارہ تھا پاکستانی کی جنہوں نے یہ کیا تھا. باقی اداروں نے کسی نے بھی اس طرح کا ورک نہیں کیا. سب سے بڑا جو میں بات کرتا ہوں اکثر اپنے اداروں کے ساتھ اور خاص طور پہ پاکستان آرمی کے ساتھ کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح عمل نہیں کیا جس طرح اسے عمل کرنا چاہیے کوٹا تھا کے اوپر.
ٹھیک ہے. وہ سیٹس جو ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30,000 ویکنٹ سیٹ ہیں, وہ ریاست کو چاہیے, وہ اداروں کو چاہیے کہ وہ فل کریں. اگر وہ فل ہو جاتی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں جو ہیں وہ 20% تک اپنی معاشی طور پر اسٹرانگ ہو جائیں گی, 20% تک, کیونکہ ایجوکیشن میں بھی مسائل ہیں, ایجوکیشن کے لیے آپ کے رستے بند ہے, لیکن آپ کی جو جاب کوٹا ہے وہاں پہ معاشی طور پر پاکستان میں بسنے والے ہندو, کرسچن اور سکھ بہت کمزور ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو بہت سی جو مذہبی اقلیتیں ہیں جو پاکستان میں موجود تھیں, بہت سے سکھ جو ہیں وہ مائیگریٹ کر گئے تھے, تو جو بچے تھے ان کی زندگی پہ کیا اثر آیا اور کس طرح سے وہ یہاں پر رہنا شروع کیا انہوں نے؟ اگر آپ سکھوں کے بارے میں بتائیں, کیونکہ آپ کے خاندان میں اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, سکھوں کی جو ہسٹری ہے پاکستان میں, سو کیا چیلنجز تھے یا کس طرح سے سروائیو کر رہے تھے پارٹیشن کے بعد وہ؟ اچھا, پارٹیشن کے بعد جو ہے سروائیو, وہ میں نے اپنی ماں اور والد صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا. انہوں نے بہت پیار سے بتایا کہ یہ ہم پہ بہت زیادہ ظلم, اور وہ 80s میں بھی وہ ظلم جو ہے وہ نظر آ رہے تھے کہ یار جیسے کسی بھی زلزلے کا آفٹر شاکس ایک لانگ ٹرم تک آتے ہیں, تو وہ آفٹر شاکس جو ہے وہ کچھ تو میں نے خود بھی دیکھے تھے. لیکن اس کے ساتھ ایک خوبصورت سٹوری بھی ہے. وہ سٹوری یہ تھی کہ جو تھی, ایک عورت آتی ہے, وہ مجھے یہاں سے پکڑ کے کھینچتی ہے کہ بیٹا جو میرا نا, وہ پنجابی میں بول رہی تھی تو میں اسی پنجابی میں اگر بات کروں تو مجھے, تو یہ پوت میرے نا اتنے 2 منڈے آ. میں کہ ماں جی تسی کتنے آئے ہو؟ کہ جی میں انڈیا تو آئی ہاں, پر میرے اتنے 2 منڈے نے, وہ مسلمان نے. میں کہ کدوں دی گل کر رہے ہو؟ جی وہ تو میں 48 دی گل کر رہی ہوں. میں کہ 48 دی گل تسی ہن کر رہے ہو میرے نال 90s دے وچ, اور وہ تواڈے پوت مسلمان سی, ہن میں انہاں نوں کیویں لبھاں گا ماتا جی؟ وہ کہہ رہے نہیں پوت تو کوشش تو کرنا. تو انہوں نے مجھے نام دونوں بتا دیے. اچھا, میں وہ نام تھوڑے سے چینج لوں گا. تو طفیل اور خلیل جو ہے وہ نام تھے, اور میں جو تھا نا, میں کوشش کر رہا تھا کہ یار کسی طریقے سے ان سے رابطہ ہو جائے. اچھا, جب ایک دفعہ میں نے کوشش کی تو ان کے گاؤں جانے کی, تو وہ نہیں بن سکا پروگرام. اس میں وہ دوسری دفعہ آئی, پھر تیسری دفعہ بھی وہ عورت آئی کہ میرے بچوں کا کچھ پتہ چلا. میں نے کہا نہیں ماں جی کچھ نہیں پتہ چلا, تسی بھول جاؤ. ہن 50 وریاں بعد تسی میرے کو پوچھ رہے ہو کہ میں اپنے تاڑے بچیاں نوں کیویں لبھاں. تو آپ کو کہاں ملی تھی؟ اچھا, یہ ہر دفعہ میلے میں آ جاتی تھی, گردوارے میں. اچھا. تو وہ میرے باقی تھے. میں نے کہا تھا کہ یار یہ کیا سٹوری ہے, ہر دفعہ آ جاتی ہے. اچھا, ایک دفعہ ہم ایبٹ آباد کی طرف جا رہے تھے, تو میں نے رستے میں اچھا وہ گاؤں کا نام لیا. میں نے کہا یہ کون سا گاؤں ہے؟ تو ہم اس سائڈ سے مری کی طرف جا رہے تھے. تو اس نے بتایا یہ, میں نے مجھے فوری کلک کر گیا کہ یہ گاؤں کو, تو وہ عورت نام بتا رہی تھی. تو اچھا, میں نے اس چائے والے سے پوچھا, میں نے کہا یہاں پہ 2 بھائی رہتے ہیں, خلیل اور طفیل. تو اس نے آگے جو مجھے جواب دیا وہ بڑا ہی مجھے ہلا کر رکھ دیا. تو وہ میرے ہاتھ میں کب تک, اچھا وہ سکھنی دے پتر. اچھا, یعنی اس کا مطلب ہے وہ ماں جی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اس کے بیٹے ہیں. تو میں نے کپ رکھا, میں نے کہا کہ وہ موجود ہے؟ کہا ہاں دونوں موجود ہیں. اچھا. میں کہ 1948 والے جو خلیل اور وہ ہیں, وہ طفیل دونوں موجود ہیں؟ کہہ رہے دونوں موجود ہیں. اچھا, میں نے کہا میں انہیں مل سکتا ہوں؟ کہہ رہے مل سکتا ہوں. میں انہیں ملا تو میں نے انہیں بڑے پیار سے کہا کہ یار اس طرح سے آپ کی ماں ہے. کہہ رہے بالکل ہے. تو میں نے کہا کہ وہ آپ نے اسے کیوں چھوڑا؟ پھر کہہ رہے کہ وہ بات ایسی تھی کہ 47 میں ایک ہمارے رشتہ دار تھے, اس نے اسے اغوا کر لیا تھا سکھنی کو.
بعد میں میرے باپ کو بیچ دیا. میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی. تو ہم دو، ایک 48 میں پیدا ہوا اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ 50 میں پیدا ہوا. 1951 میں لیاقت نہرو معاہدہ ہو گیا. تو اس میں معاہدے کے زبردستی جو لڑکیاں رہ گئی تھیں ان کو زبردستی بھیجا گیا. تو اس کا نام بھی کسی نے لکھا دیا. تو یہ جانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میں کیسے چلے جاؤں گا، لیکن اس کو زبردستی پکڑ کے انگریزوں نے وین میں بٹھا کے ادھر بھیج دیا. ادھر ان کے بھائی ملے، انہوں نے دوبارہ اس کی شادی کر دی. تو اس کو کہا کہ اپنے بچوں کو بھول جا. اچھا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ دیکھیں اسٹوری بننی تھی کہ وہ بیٹا، اس کے بعد اس کی شادی ہوئی، اس میں بھی سے ایک بیٹا اس کا جنم ہوا. اچھا، اس بیٹے کو 40-45 سال بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس بیٹے کی. تو وہ ماں اپنے مسلمان بیٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے آتی ہے. اچھا. تو جب چوتھی دفعہ وہ آئی، مجھے اچھی طرح یاد ہے 2006 تھا، تو وہ آئی تو میں نے کہا ہاں میرا آپ کے بیٹوں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. تو میں وہ رابطہ کرایا. تو اب ایک پرابلم یہ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ تھا کہ کوئی مسلمان جو ہے کسی انڈین یاتری سے مل نہیں سکتا. یہ پرابلم تھی. اچھا. تو اس وقت پھر منورٹی منسٹر جو تھے وہ پروفیسر مشتاق وکٹر صاحب تھے، ان کو کہا کہ ان کی کسی طریقے سے ملاقات کرے. تو حسن بدال کے قریب تھا وہ جو بدمعاش کا بیٹا تھا جس نے اسے اغوا کیا تھا، وہ بھی آیا، اس کا خاندان سارا آیا. پھر وہ جو طفیل اور خلیل تھے وہ بھی پوتوں والے ہو گئے تھے، وہ بھی آئے. اچھا. تو یہ ایک ریئل سٹوری جو تھی وہ پارٹیشن کی. اب وہ عورت جو تھی وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ دیکھو خدا نے اور سکھ عورت کے میں سے مسلمانوں کو جنم دیا ہے. یہ وہ اونچی اونچی کہہ رہی تھی اور 3000 کے قریب سکھ کمیونٹی اس کو سن رہی تھی. سارے وہاں پہ جتنے 4-5 ہزار لوگ تھے، انتظامیہ تھی، سارے رو رہے تھے. بعد میں پاکستانی گورنمنٹ جو تھی ان کو 3 مہینے کے لیے ان کو ویزا دیتی ہے. جیسے وہاں پہ 3000 لوگ سکھ بیٹھے تھے، انہوں نے وکٹر صاحب کو کہا کہ کسی طریقے سے ان کا ویزا بڑھا دیا جائے. تو 3 ماہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہی اور جب واپس گئی تو جاتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ عورت زندہ تھی اپنے مسلمان بیٹوں کے لیے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری سٹوریاں ہیں. بہت ساری میری ماں جو تھی ان کے پاس بہت ساری عورتیں آتی تھی. تو کئی عورتیں جو تھی مجھے محسوس ہوتا تھا، میری ماں جو تھی ہماری ہولی جو کڑھا پرشاد ہے، جو مقدس، سب سے سکھوں میں سب سے مقدس جو حلوہ ہوتا ہے وہ کڑھا ہوتا ہے. وہ میری والدہ بناتی ہیں، پچھلے لاسٹ 50-60 ایئر سے وہی بناتی ہیں. تو ان کے لیے جو رسد ہوتا ہے نا جس میں وہ کھانے پینے کی، یعنی جیسے آٹا چاہیے اس کے لیے دیسی شکر چاہیے یا دیسی گھی چاہیے. تو وہ یہ ساری چیزیں جو تھی وہ مسلمان عورتیں آ کے دے جاتی تھی. تو مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ وہ جب آ کے دیتی ہیں تو انہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ ہماری مقدس چیز ہے. تو میں ماں سے پوچھتا تھا، تو میں ماں سے پوچھتا تھا کہ یہ کیوں دے کے جاتی ہیں. تو ماں جو تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی سوچنے کی چیز نہیں ہے، یہ بہت ظلم ہوا ہے. یہ 47 کا ظلم آپ اپنے اس پہ طاری نہ کریں. یہ ظلم جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. تو کیا سمجھ آئی آپ کو پھر؟ یہ سمجھ آئی ہے کہ 47 کی جو تقسیم ہے وہ ہوئی فیمیل کی ہے، عورتوں کی تقسیم ہوئی ہے. اس میں زیادہ نقصان جو ہے وہ کسی مذہب سے بھی ہو عورتوں کا ہو. تو وہ عورتیں سکھ عورتیں تھیں جو سکھ عورتیں تھیں جو مسلمانوں کے ساتھ رہ رہی تھیں. اب میں کسی کو مینشن نہیں کرنا چاہتا، یہاں پہ بہت سارے خاندان ہیں جو آج بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری ماں جو تھی وہ سکھنی تھی
اور اس طرح سے آئی تھی. ہم بہت ساری دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یار اب کیا کریں. والدہ جو تھی وہ ہم چاہتی تھی کہ اس کو جو ہے سکھ مریادہ کے مطابق، سکھ اصول و ضوابط کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں، لیکن ہم سماجی طور پر جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم نہیں کر سکے. تو ہمیں صرف یہ ہے کہ ہماری ماں کے لیے کوئی آپ دعا کرتے ہیں نا، وہ دعا کر دیجئے گا. بہت ساری سٹوری ہے. یہ کرتارپور تو 2019 میں کھلا ہے. اس سے پہلے بہت سارے لوگ آتے جاتے، دیکھتے، ملتے، اور کئی اپنے علاقوں کے لیے رونے والے آ جاتے تھے کہ یار کوئی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کئی بزرگ جو تھے وہ ہماری انتظامی طور پر وہ قریب بھی نہیں آنے دیتے، سکھوں کے قریب نہیں آنے دیتے انتظامیہ. تو وہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بزرگ ہے وہ کس سے ملنے آیا ہے، اپنے علاقے کے کسی دوست سے ملنے آیا ہے تو وہ ملنے نہیں دیتے. تو لاٹھی چارج سے زخمی خون ہو گئے ہیں لوگ. اچھا، یعنی جب آپ کے جو بھی بیساکھی پر یا جب بھی سکھ یاتری آتے ہیں تو وہ یہاں پر اپنے کسی رشتہ دار سے یا کسی سے مل نہیں سکتے؟ نہیں مل سکتے، اب نہیں مل سکتے. اچھا، یہ بہت مشکل مراحل ہے. یہ دونوں ملکوں کو اب سوچنا چاہیے کہ کم از کم ان لوگوں کے لیے، جیسے 2 بھائی تھے، مسلمان بھائی تھے، صدیق اور وہ بھی 75 سال بعد ملے. اس طرح ایک بہن تھی، اس کا بھائی جو تھا وہاں پہ زندہ تھا. یہ ہمارے پاس 2-4 مثالیں اب رہ گئی ہیں. بہت سارے دوست جو ہیں وہ آج بھی گلہ کرتے ہیں ہمیں کہ یار سانو ایک باری ساڈا پنڈ وکھا دیو، پھر چاہے جو ہے وہ ساڈی موت ہو جائے تو کوئی نہیں ہے، اسی کوئی فکر فاقہ لے کے نہیں مرے ہوئے. اپنے اندر جو تھا، اپنی ایک تو جو اپنے آبائی پلیس کو دیکھنے کی جو وہ تھی، وہ ہے چاہ موجود ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ ان کے دوست ہیں، بہت سارے ایسے دوست ہیں، بہت ساری ایسی عورتیں ملتی ہیں کہ ہماری فلانی جو کور تھی وہ ہمارے دوست تھی، میں نے ایک دفعہ ضرور ملنا ہے، اگر وہ مل جائے کہیں سے. تو اب بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر لیتے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں. لیکن ان ملاقاتوں میں بہت سارا جو ہے وہ پیار محبت دیکھ کے یعنی ہم پہ وجد طاری ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. 47 کا بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. اس کے باوجود بھی یہ لوگ آج بھی تڑپ رہے ہیں اپنی مٹی کے لیے، اپنی سہیلیوں کے لیے، اپنی فصل کے لیے، اپنے اب جہاں پہ وہ جنم ہوا ان کے لیے. آج بھی ان کی تڑپ جو ہے وہ کم نہیں ہے. ایسا دن نہیں گزرا کہ ہم روئے نہ ہوں، ایسا دن گزرا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے آنکھوں میں نمی نہ آئی ہو. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کوئی نہ کوئی راہ چلتے مل ہی جاتا ہے. وہ کہ سردار جی گشت کر دیو، اے لیک جڑی ہے یہ سانوں پاری پہ رہی ہے. اچھا کلیان، آپ نے کبھی سوچا خود سے پارٹیشن کے بعد سے کہ پاکستان میں رہنا مشکل ہے؟ آپ کی فیملی نے کبھی سوچا کہ ہم باہر چلے جائیں، مائیگریٹ کر جائیں، پاکستان سے چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں؟ جیسے انڈیا میں کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں آ جائیں، تو یہاں پر بھی تو لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ جی آپ چلے جائیں، آپ کا یہاں سے تعلق نہیں ہے، کچھ اس طرح کی باتیں؟ بالکل ہوتی ہیں. کئی ایسے سانحات بھی ہوئے ہیں. 2004 میں جب 1992 میں جب بابری مسجد کا سانحہ ہوا تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان کے ساتھ، لیکن ہمارے گھروں پہ حملے ہو گئے، ہماری دکانوں کو جلایا گیا. تو جو معیشت طور پہ پاکستان میں بسنے والے سکھ ہندو تھے ان کو بہرحال بہت زیادہ نقصان ہوا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات فیل ہو جاتا ہے کہ ہم
ہمیں چلے جانا چاہیے تھا یا ہمارا فیصلہ غلط تھا. اس میں جگجیت کور کی بائی فورس کنورژن جو تھی اس واقعے میں، اس سے پہلے بھی 2004 میں ایک موب نے اٹیک کیا تھا، اس میں بھی کافی نقصان ہوا تھا. تو یہ چیزیں جو تھی اس طرح سے بہت بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ یار ساری زندگی ہم نے ان گرودواروں کی حفاظت کی، ہم نے ساری زندگی میرا تعلق ایک متولی فیملی سے ہے جنہوں نے ہمیشہ گرودوارے میں رہنے کو ترجیح دی. تو اس طرح سے جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے دل آج بھی میری بہنیں بھی ہیں، میں بیٹیوں والا بھی ہوں، تو اس طرح سے دل و دماغ میں جب آتا ہے تو کاش ہم بھی ادھر چلے جاتے. اور حالانکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ پیار ملا ہے یہاں کے رہنے والوں سے، یہاں کے انتظامیہ سے بہت زیادہ پیار ملا ہے. لیکن ایک ایکسیڈنٹ جو ہے وہ اس طرح سے آ جاتا ہے، کچھ لوگ شرپسند لوگ کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی اب چلنا چاہیے، بہت ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ میں آپ سے ویسے پاکستان کے نصاب کی بات کروں اور اس کے اندر جو مذہبی، آپ نے بھی جیسے ابھی مینشن بھی کیا تھا کہ سکھوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں، باقی مذاہب کے بارے میں بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر ہیٹ سپیچ موجود ہے، ڈسکرمنیشن موجود ہے؟ اور جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے یا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر کیا مسائل ہیں جو مذہبی اقلیتوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ جو کویشچن بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جو اس کے ساتھ براہ راست ہماری پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کا جو ویکنس ہے اس کے ساتھ تعلق ہے. یہ ہے کہ اگر پہلی بات یہ ہے نصاب میں ہیٹ مٹیریل بھی ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ان کو جو ہیروز کو آپ نے ہیروز بنایا ہوا ہے جو خطے کے ویلن تھے. اسی طرح غوری غزنوی ابدالی، آپ انہیں ہیرو بنا رہے ہیں. یہاں سے وہ 30 لاکھ لڑکیاں لے کر جاتے تھے. آپ ان کو صحیح طریقے سے درست معلومات کے ذریعے پڑھیں. تو یہ پرابلمس ہیں. جو لوکل ہیرو تھے رائے احمد خان کھر، وہ آپ کو سلیبس میں نظر نہیں. دلہ پٹی ہے، وہ آپ کو سلیبس میں نظر نہیں آئے گا. اچھا، لوکل جو ریچولز ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ہمیں آج بھی نئی نسل کو بھی آپ کو پڑھایا جائے گا، ارطغرل کے بارے میں پڑھایا جائے گا. اب تو وہ چل پڑا ہے ارطغرل غازی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ہے کس خطے کا کیا ہے. مجھے یار میرے خطے کا سب سے ارطغرل سے بڑا رائے احمد خان کھر تھا، دلہ پٹی تھا، ٹھیک ہے، بھگت سنگھ تھا. ان کے بارے میں آپ تعلیم ہی نہیں دے رہے. تو پہلی بات ہے کہ تعلیم میں کنفیوز ہے کہ کیا کرنا ہے، ہیروز کون ہے کون نہیں ہے. وہ ہے دوسری کا ہیٹ مٹیریل. یہ اس میں اب جب پچھلے 1000 سال سے مسلمان اس خطے پر راج کر رہے ہیں، درمیان میں 100 سال 150 سال 200 سال انگریزوں نے بھی کیا ہے، لیکن 1000 سالوں سے آج بھی آپ کو خوف ہے ہندوانہ رسموں سے. 1000 سالوں سے آپ راج کر رہے ہیں، آپ نے یہ چیزیں چلائی ہیں. کچھ چیزیں تو آپ نے خود شروع کی ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آج بھی آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندو کرتے ہیں، اس طرح سے وہ ہندو کرتے ہیں. وہی ہے ہی نہیں ہے اس میں نے نہیں دیکھا. میں نے ہندو مذہب، میں تو ہر آدمی کو بتاتا ہوں کہ یار واحد مذہب ہے دنیا کا جس میں عورت بھی پیغمبر ہے. جن چیزوں کو آپ نے نصاب کا حصہ بنایا ہے وہ کنفیوز ہیں اس وقت، اور وہ کنفیوز اس وجہ سے ہے کہ آپ نے سچ نہیں بتایا. اس میں سارا نصاب میں آپ نے جھوٹ لکھا ہوا. آپ نے اپنے آپ کو سپریم بنانے کے لیے دوسروں کو ڈیگریڈ کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جب وہ
حقیقت کی طرف، سوشل میڈیا کی طرف جائے گا. اب تو آنے والی نسل آپ سے پوچھ کے کوئی بھی، میری بیٹیاں بھی جب انہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے ایسے ہے، تو وہ گوگل سے پوچھ لیتی ہیں کہ یہ ایسے ہے یا نہیں ہے. تو وہ آنے والی نسل جو ہے وہ پوچھے گی گوگل سے. اگر غلط نکل آئے تو یہ سارے سلیبس، یہ سارا جو آپ نے ایک مورتی کھڑی کی ہوئی ہے تو یہ فوری گر جائے گی. اچھا کلیان، جن لوگوں کو نہیں پتہ لوکل ہیروز کے بارے میں، کون سے لوکل ہیروز ہیں جن کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے سننے والوں کو؟ ان کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں ہسٹری میں تو نہیں ملتی، یہ چیزیں ہمیں اور کسی پوڈ کاسٹ میں شاید نہ ملیں. تو اگر آپ تھوڑا سا ان تینوں کے بارے میں جن کو آپ نے مینشن کیا ہے ان کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا کسی بھی لینگویج سے تعلق ہے، آپ سندھی ہیں، آپ پشتون ہیں، آپ پٹھان ہیں اور آپ پنجابی ہیں. دیکھیں، ہر جگہوں کے اپنے اپنے ہیروز ہیں. میں کوئی ایک ہیروز کے پٹھانوں پر پنجابی مسلط نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، سندھیوں پر جو ہے وہ پنجابی مسلط نہیں کرنا چاہتا. ہر جگہ کے اپنے ہیروز ہیں. پنجاب کے یہ اتنی خوبصورت دھرتی ہے کہ اس کے ہیروز وہ ہیں جنہوں نے یہاں پر خدمت کی ہے. اب بابا فرید جی سے لے کر، یہ ہماری کلاسیکل پوئٹری جو ہیں، بابا فرید جی سے لے کر شاہ حسین تک، شاہ حسین سے لے کر خواجہ غلام فرید تک، یہ ہمارے ہیروز ہیں. اصل میں انہوں نے اسلام کی خدمت بھی کی ہے اور ان کے چاہنے والے غیر مسلم بھی تھے. تو انہوں نے کسی کو کبھی نہیں کہا کہ آپ آئیں اور آپ کو زبردستی مسلمان بنا کے اس چیز کو ختم، کسی کو بھی زبردستی. یہ ہمارے ہیروز ہیں. انہوں نے شعور کی طاقت دی ہے. انہوں نے وہ کلاسیکل پوئٹری دی ہے جو آپ کو دنیا میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی. اور اس کے علاوہ جو وقت کے حملہ آوروں کے خلاف لڑنے والے تھے وہ ہمارے ہیروز تھے. وہ چاہے پالے شاہ ہو، چاہے بھگت سنگھ ہو، چاہے وہ ہندو دھرم سے ہو، چاہے وہ دلہ بھٹی ہو. دلہ بھٹی اس لیے کہ وہ سندری اور مندری کو انہوں نے جو وہ ایک سٹوری ہے کہ سندری اور مندری کو وقت کے حکمرانوں سے جو ہے وہ چھڑوا کر اور انہیں ان کے جو منگیتروں کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی. تو اس لیے ہم اس کے باقاعدہ ڈولے ہیں اور ان کے جو عام لوک ادب ہے اس میں ان کی بہت ساری چیزیں ایسے مل جائیں. رائے احمد خان کارل جو ہے وہ 1857 کی ایک بہت بڑا نام ہے. اس کے علاوہ جو بہت ساری تحریکیں تھیں، سنگھ سبھا تحریک تھی، تحریکیں جو تھی پگڑی سنبھال جٹا تحریک تھی، پھر جو تھی بج بج کٹ کٹ تحریک تھی، پھر اکالی لہر تھی. تو یہ بہت ساری تحریکیں تھیں جن کے بہت سارے ہیروز آج بھی موجود ہیں اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. کلیان، کیا یہ صحیح ہے کہ مائنورٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹیوں سے ڈراپ کر جاتے ہیں اگر ان کو کوٹا مل بھی جائے تو؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں اب آج کے دور میں بھی آپ نے جو رولز رکھے ہیں اس میں یہ چیزیں ہیں کہ اس میں ان کو اسکالرشپ نہیں مل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں زکوٰۃ جو ہے وہ غیر مسلموں پہ الاؤ نہیں ہے. بہت ساری یہ مسائل ہمیں سامنا جو ہے اس میں بھی کرنا پڑتا ہے. ہاسپٹلز میں بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں پیسوں کی وجہ سے. ہاں، فائنانشلی ویسے کمزور ہیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آپ بار بار جب کلاس میں کسی کو کہیں گے نا کہ اب اسٹرانگ اعصاب رکھنے والا جو ہے وہ تو چلے نکل جائے گا، لیکن اگر وہ یہ اس طرح کے بہت چھوٹی کہ یار مجھے پوری کلاس تنگ کر رہی ہے، پوری کلاس ایک ہی فوکس رکھ رہی ہے، تو یہ اساتذہ کو چاہیے، انتظامیہ کو. آتے ہیں ایسے جو جی بالکل بالکل اس طرح کے واقعہ کسی کا یا کوئی چیز جو آپ کو یاد ہو؟ نہیں، بہت سارے واقعات ہیں اس طرح سے. کرسچن لڑکیوں نے بھی جو ہے وہ بات کی کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کہی جاتی ہیں، ان القابات سے ہمیں پکارا جاتا ہے.
آپ چوڑا یا چوڑی کہہ کے اس طرح کے القابات نہیں دے سکتے. اس طرح کے کئی القابات ہوتے ہیں جو سکھوں کے ساتھ آپ لگا دیں کہ یار سکھ تو شرابی نے، کبابی نے، سکھوں کے ساتھ شراب کو، اور ہندو جو ہے وہ بغل میں چھری منہ میں رام رام رکھتا ہے، آپ مکار ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں. جو جب ان کے القابات کو آپ کلاس میں ڈسکس کریں گے تب جو ہے مسائل پیدا ہوں گے. اچھا کلیان، پاکستان میں سول لاز موجود ہیں، شادی بیاہ کے قوانین موجود ہیں، سکھ پرسنل لاز کے اوپر سکھ میرج ایکٹ کی بات ہوئی تھی بیچ میں، لیکن کیا سکھوں کے اوپر کون سے قوانین ہیں جو لاگو ہیں اور جن میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی ہیں، یا اس کے اندر بھی کرسچن اور ہندو میرج ایکٹس کی طرح اس کے اندر بھی کام ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھیں کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے آج تک کوئی فیملی لاز نہیں بنے. بننے سے مراد جب تک عمل شروع نہیں ہوگا تب تک میں ان سے آپ نے 2016 میں اسمبلی میں پاس کیا، آپ نے 2017 میں پاس کیا، آپ نے اس کے بعد صوبوں کو بھیج دیا، صوبوں نے منورٹی ایشو ہی صوبوں کو دے دیا کہ یہ صوبوں کا کام ہے. پھر اس میں آپ نے کیا کیا کہ رول آف بزنس بنانے تھے، وہ بنانے میں 4-5 سال لگ گئے، یا 75-77 ایئر ہو چکے ہیں. بس کریں، یہ جو ہماری جو ہمارے سلیم اللہ کلیم اللہ کھیلنے والے ہیں تو وہ بس کریں. خدا را وہ آپ کچھ دے کے تو جائیں. یہ کب کی بات ہے؟ اب تو میرا بھی صبر جو ہے وہ جواب دینے لگا. اچھا یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے فیملی لاز کا اور کیوں نہیں وہ پاس ہو رہے؟ دیکھیں، پاس تو ہو چکے ہیں اسمبلیوں سے. اس کے بعد جو ہے اس پہ کام کرنا تھا صوبوں کو. صوبوں نے کام نہیں کیا. صوبوں نے اس کو بھیج دیا ہے ہمارے جو ادارے ہیں، بی ڈی ادارے ہیں، بلدیات کے ادارے ہیں، ان کو بھیج دیا. بلدیات کے اداروں نے ہمارے 3 دفعہ ہم سے پوچھا ہے کہ یہ چیزیں، ہم نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ پاس کریں ان چیزوں کو. کیا چیزیں ہیں اس میں؟ میرج کا، اس میں میرج اور ڈیورس کی بات ہے، اس میں میرج ایج کی بات ہے، ڈیورس کی بات ہے، کون کرے گا میرج، کون کرے گا رجسٹریشن، کون کرے گا، فیس کتنی ہونی چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہوئی تھی اور 3 دفعہ ڈسکس ہوئی ہیں. اور جو ہے اب ان کو فائنل پاس کرنا ہوتا ہے کابینہ نے، جو کسی بھی صوبے کی کابینہ نے پاس کرنا ہوتا ہے. تو صرف ابھی تک جو ہے وہ سندھ میں پاس ہوا ہے، باقی صوبوں میں ابھی تک ویسے کا ویسا ہے. اچھا کیا وجہ ہے؟ جب کہ سنتے یہ ہیں ہم، جب بھی ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا بات سنتے ہیں کہ باقی مائنورٹیز کی نسبت سکھ جو ہیں وہ سرکار کے شاید زیادہ قریب ہیں. ابھی پورا وہ بن گیا کرتارپور بننے کے بعد، یا سکھ ٹورزم کے اوپر بھی سرکار کا فوکس ہوتا ہے. جب بھی یاتری آتے ہیں تو وہ ایک کوئی نہ کوئی یہاں سے بڑا جاتا ہے. اکثر عمران خان کی بھی تصویر تھی، مریم نواز بھی ابھی گئی ہوئی تھیں. تو ریاست کا ایک سافٹ کارنر شاید ہے سکھوں کے لیے، تو پھر بھی سکھوں سے متعلق لیجسلیشن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ مجھے برداشت کرنی پڑتی ہیں اپنی بڑی مینورٹیز کے بھی. ہندو بھی یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ تو جناب پاکستان کے جوائی ہیں، آپ تو پاکستان کے داماد ہیں. اسی طرح مجھے کرسچن بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں کہ آپ بہت چھوٹی تعداد میں پاکستان میں رہتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ریاست کا سلوک بہت اچھا ہے. میں نے کہا میرے لیے ریاست نے کیا کیا ہے جو آپ سے ڈیفرنٹ ہو؟ میرے لیے ایجوکیشن کی کوئی پالیسی بنائی ہے، میرے بچوں کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے کوئی پالیسی بنی ہے، میرے لیے کوئی قانون بنا ہے کہ جو ہے وہ منگو تانگے والا جو ہے اس نے پیٹ دیا تھا ایک انگریز کو کہ اب آزادی کا قانون وہ آنے والا ہے. تو میرے لیے کوئی خاص کیا کیا ہے؟ میرے لیے کوئی اسکالرشپ آپ سے الگ دی ہے مجھے؟ کچھ بھی نہیں. ٹورزم تو شروع ہو گیا ہے لیکن عام سکھ جو پاکستان میں رہ رہا ہے اس کے حالات اسی طرح ہیں، بالکل نہیں بدلے. اس کے حالات برے ہوئے ہیں.
تعداد کے لحاظ سے اس لیے کہ جو اب ایک خاص مذہبی طبقہ ایک سوچ جو ہے، ایک تو ہمارا پہناوا جو ہے وہ ہمارے لیے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سکھ ہے، اور اس کو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. اس طرح BCO ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ پشاور شہر میں سکھوں کی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے لیے، جو میری تعداد جو ہے وہ کم ہوئی ہے پاکستان میں. نئے الیکشن ہوئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر جو نمائندے ہیں، جو مذہبی اقلیتوں کے نمائندے ہیں، وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کو آپ کے مسائل پہنچانے میں، جن مسائل کا آپ نے کہا ہے کہ جن پہ ریاست نہیں کام کری، جو اصل مسائل ہیں مذہبی اقلیتوں کے؟ جو نیا سسٹم ہے اس میں سیاسی طور پہ ہم ووٹ کس کو دیں گے؟ جو بھی وہاں سے کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا ہم ووٹ اسی کو دیں گے. اچھا، پھر جو ہمارے نمائندے ہیں وہ ان کو کون منتخب کرے گا؟ ان کو پولیٹیکل پارٹی منتخب کرے گی. اب میرا ووٹ جس کے پاس جائے گا میں تو اپنا جواب دہ اسے سمجھتا ہوں. وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ نے ووٹ مجھے ضرور دیا ہے لیکن آپ کے نمائندے وہ ہیں. کوئی میری بات، وہ میرے نمائندے تھوڑے ہوئے ہیں، وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہوئے ہیں. آپ کے حلقے کے جو امیدوار ہیں یا جو سیاسی نمائندے ہیں وہ آپ کو اون نہیں کرتے اس طرح؟ بالکل اون نہیں کر رہے. مجھے دوبارہ منورٹیز کی طرف جانا پڑے گا، اپنے نمائندوں کو پاس جانے گا. اب وہ نمائندے بھی اب ہمیں کہنا شروع ہو گئے ہیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے وہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم آپ کے ووٹ کی وجہ سے نہیں آئے بلکہ ہمیں انہوں نے منتخب کیا، پولیٹیکل پارٹیز نے منتخب کیا ہے. تو ہم ان کو بھی اوپر سے نہیں بول سکتے، ان کو بھی نہیں بول سکتے. تو اس وقت پاکستان میں سیاسی طور پر جو سسٹم ہے اس کی اقلیتوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ ایک ہی منورٹی جو ہے منسٹری ہمیں ملتی ہے، وہ منورٹی منسٹری ملتی ہے. کیا ہم قابل نہیں ہیں کہ ہمیں فینانس منسٹری ملے؟ ہم وزیر دفاع کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم وزیر خارجہ کیوں نہیں بن سکتے؟ قائد اعظم کے پاکستان میں اسپیکر جو تھے وہ کرسچن تھے، وزیر خارجہ بھی جو تھے، وزیر قانون بھی اور وزیر خارجہ بھی، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ اقلیتی فرقے سے تھا. تو آپ ہمیں اس قابل کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم کسی اور منسٹری پہ بھی کام کر سکتے ہیں؟ چلے وہ بھی نہ دیں، کچھ بھی ہمیں منسٹری بھی نہیں چاہیے، کم از کم یہ دیں کہ کنفیوز نہ کریں. اور خدارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کو بہتر طور پر، آپ نے پہلے جداگانہ انتخابات کیے ضیاء الحق کے دور میں، وہ انتخابات آ کے ہم نے کوشش کی کہ ہم باقاعدہ سیاسی طور پر ایک بنا سکیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج بھی سینٹ اور جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ نو گو ایریا ہے فار دا جو ہے پاکستان میں ریلیجس اقلیتوں کی فیمیل کے لیے. اچھا، ہماری نمائندگی، فیمیل کی نمائندگی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ دیکھیں کہ موقع ہی نہیں مل رہا. ہم بڑے عرصے سے اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک تو ہمارا حق بنتا ہے کہ 4 سیٹیں اور زیادہ کی جائیں، اور وہ 4 پولیٹیکل پارٹیز کو بتا دیا جائے کہ یہ 4 سیٹیں فار دا فیمیل ہوتی ہے. دیکھیں، فیمیل نے وہاں پہ جا کے بہت سارے ایسے قانون ہیں جو اقلیتی خواتین کو چاہیے، جو سب سے بڑا طبقہ ہے اور محروم طبقہ ہے. اگر ریاست کا سب سے محروم طبقے کی بات ہوگی تو میں کہوں گا کہ اقلیتی خواتین ہیں. ایک تو خواتین اور اوپر سے اقلیتی، تو ڈبل مارجنلائزیشن ہے. اگر آپ اپنی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آپ برابر شہری سمجھے جاتے ہیں؟ برابر کا شہری وہ ہے جو CC میں بھی جائے. برابر کا شہری وہ ہے، CC سے آپ کی مراد ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہائر اتھارٹیز میں. دیکھیں کہ آپ نے میئر بنایا ہے انگلینڈ میں، صادق صاحب کو دوبارہ میئر چنا ہے، صادق صاحب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں ایک فیمیل جو تھی وہ مسلمان فیمیل تھی، وہ بھی ہیڈ لیڈ کرتی رہی. مجھے یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں. میں اس ریاست کا نہ وزیر اعظم بن سکتا ہوں، نہ ہی میں سینٹ کا چیئرمین بن سکتا ہوں، کیونکہ سینٹ کے چیئرمین نے بھی پریزیڈنٹ بننا ہوتا ہے. تو
آپ برابر کے شہری کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے. میں کسی طور پر بھی نہ سماجی طور پر برابر ہوں نہ ہی ریاستی طور پر برابر ہوں. آخری سوال میرا، اور اس کا جواب آپ سوچ کے دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی جادوئی طاقت دے دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی مرضی کا پاکستان بنا سکتے ہیں، تو آپ کیسا پاکستان بنائیں گے؟ دیکھیں، میں یہ جادوئی طاقت آپ ضرور ہمیں دیں، اس کی ضرورت بھی بہت ہے. اصل میں جو اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں پاکستان کی، پاکستان اقلیتوں کے نام پہ بنا ہے. اس وقت بڑی اقلیت جو تھی وہ مسلمان تھی. تو آج کیا وجہ ہے، کیوں احساس نہیں ہے ریاست کو کہ ان کی اقلیتوں کے کیا مسائل ہیں؟ یہاں پہ پورا ملک جو ہے وہ اقلیتوں پر مشتمل ہے. اکثریت وہی ہے جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کلیان آپ کے یہاں پر آنے کے لیے اور ہمیشہ لوک سجاگ کا ساتھ دینے کے لیے. اور مجھے لوک سجاگ نے جتنا شعور دیا ہے، میں ہمیشہ اس بات پہ فخر کرتا ہوں. اور جتنا آپ ہمیں شعور دیتے ہیں ہم بھی اس بات پہ فخر کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا.